بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج فواد چودھری نے الزام لگایا ہے کہ ہمارے 5 MPs کو 1 ارب 20 کروڑ پہ رشوت آفر کی گئی تاکہ وہ عدم اعتماد کے ووٹ والا جو معاملہ ہے اس سے وہ باہر رہے۔ تو یہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابھی بھی ہم کس دور میں جا رہے ہیں۔ آج بھی وہ چھانگا مانگا کی سیاست شروع ہے اور یہ الزامات پہلے بھی کافی سارے لگ چکے ہیں، لیکن اس پر بھی ابھی تک کوئی معاملہ جو ہے وہ پچھلے معاملات کی بھی تحقیقات نہیں ہوئی اور آج بھی ویسا ہی کام چلایا جا رہا ہے۔ اگر یہ کسی شخص کو اس پر عبرتناک سزا ہوئی ہوتی تو آج یہ معاملہ نہ ہوتا، لیکن ہمارے ملک میں ایک جنگل کا قانون ہے، اسی پر ہی کام کیا جا رہا ہے۔ اور جنیوا کانفرنس میں جناب وزیر خارجہ صاحب فرماتے ہیں 9 ارب ڈالر جمع کیے۔ جناب آپ نے جمع ضرور کیے ہیں، اگر آپ نے کیے بھی ہیں تو آپ نے تو لگانے ہی نہیں ہیں سیلاب زدگان پر۔ یہ تو آن ریکارڈ ہے کہ جو سیلاب زدگان کے لیے ٹینٹ آئے وہ مولانا فضل الرحمان کے جلسوں میں استعمال ہوئے اور آپ کے ہاں جو آپ کے قریبی وڈیرے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، اور دوسری جانب جو ٹینٹ ہیں وہ بازاروں میں بک رہے ہیں، ٹرکوں پر اوپر انہوں نے خرید کر اپنا سامان ڈھانپا ہوا ہے، ان تک تو نہیں پہنچے۔ لیکن آپ لوگ ہیں، کیونکہ آپ نے تو خوش ہونا ہے کیونکہ ڈالر آنے ہیں اور آپ نے باہر لے کر جانے ہیں۔ اور وزیر اعظم صاحب کا بھی یہی کہنا ہے، ان کا کہنا ہے یہ غیبی امداد سے کم نہیں، یہ PDM حکومت پر اعتماد ہے۔ اس پر کیا کہا جا سکتا ہے کہ آپ پر اعتماد ہے، سب سے بڑے منی لانڈرنگ کے الزامات آپ پر ہیں، پھر بھی جو عالمی ممالک ہیں ان کا آپ پر اعتماد ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ کیسے اعتماد ہے۔ وہ ایک ہی صورت اعتماد ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے ایجنڈے پر کام کریں، ورنہ یہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی باشعور شہری یا کوئی باشعور ممالک جو ہیں وہ ایسا اعتماد نہیں کرتے جب تک آپ ان کے ایجنڈے پر نہ چلیں۔ یہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اب یہ دال بکنے والی نہیں ہے، نہ ہی یہ بکے گی۔ اور ان کی آپ اندازہ کر لیں، فرسٹریشن کا اندازہ لگا لیں اس بات پر کہ رانا ثناء اللہ دھمکیوں پر اتر آئے۔ آج جب ان سے MPs نہیں خریدے گئے تو انہوں نے اب دھمکیاں لگانا شروع کرتی ہیں۔ مسعود فرماتے ہیں کہ اگر غیر آئینی اقدام کیا گیا تو گورنر راج نافذ کر سکتے ہیں اور 6 ماہ تک کے لیے یہ گورنر راج ہوگا۔ ابھی تک ان کی جو ہے نا وہ بل نہیں گئے، اور ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے آج جو واقعہ، میں اس کی مذمت کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں وہ واقعہ آپ کو بتا دوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی گاڑی پر جوتا اچھالا گیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ختم ہونے کے بعد گاڑی پہ بیٹھ کر جا رہے تھے تو ان کی گاڑی پر جوتا اچھالا گیا۔ رانا صاحب اب اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہی فرسٹریشن ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی کیا جائے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو ایسے گرفتار کیا جائے گا، ویسے ابھی آپ وزیر داخلہ ہیں وفاقی، تو آپ پر یہ معاملات ہوئے ہیں کہ جوتا اچھالا گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو آپ عوام میں نکلیں گے تو عوام آپ کا کیا کرے گی؟ عوام آپ کے ساتھ جو آپ عوام کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں وہی ہوگا۔ لوگ لائنوں میں لگ کر آٹا لے رہے ہیں، لمبی لمبی قطاریں لگی ہیں، آپ اپنا راگ لاپ رہے ہیں۔ اور دوسری جانب عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ KPK کی حکومت جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ نہیں لڑ سکتی دہشت گردوں کے ساتھ، ان کے پاس امریکی اسلحہ ہے اور آپ کے پاس وہی پرانے اسلحہ ہے۔ اور آپ اندازہ کریں اس کا دہشت گردی سے لڑنا ہماری فورسز کا کام ہے، دوسری جو افواج پاکستان ہے جو بارڈر سے لوگ اندر آ رہے ہیں۔ آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے پاس وہ اسلحہ ہی نہ ہو جو جتنا جدید ان کے پاس اسلحہ ہے؟ اور ایک اور بات انہوں نے کہی کہ میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ یہ اگر معاملات قبائلی علاقوں میں خراب ہوں گے تو اس کا پورے ملک پر اثر پڑے گا۔ اور یہ واقعی بات ٹھیک ہے، جب دہشت گرد داخل ہوتے ہیں تو قبائلی علاقوں میں فساد کرتے کرتے وہ پورے ملک میں پھیلتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم اس پر کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج بھی ہم ویسے ہی اب بلکہ لٹیاں ڈال رہے ہیں،
لڈیاں یہ ڈال رہے ہیں کہ جی ہمیں پیسوں کا اعلان ہو گیا ہے، اور بھائی عوام کا تو بیڑا غرق کر دیا آپ لوگوں نے، پیسوں کا اعلان ہو گیا ہے، ڈالر ان کو بھی پتہ ہے جنہوں نے ڈالر دینے ہیں یہ ہمارے ملکوں میں ہی آنے ہیں، تو یہ تو ہماری حالت آپ نے کی ہوئی ہے۔ ان کو کیا لگے، قرض پہ قرض چڑھتا چلا جائے گا، آپ کے اثاثے بڑھتے چلے جائیں گے اور بڑھتے ہی چلے جائیں گے، یہ نظر آ رہا ہے قوم کو، لیکن آپ لوگ ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار ہی نہیں، اور کیسے بڑھ کے مار رہے ہیں، ہمیں یہ مل گیا۔ بیکاری جو بھیک ملتی ہے نا اس پر خوش نہیں ہوا جاتا، لیکن آپ ایسے بگلے بجا رہے ہیں کہ بھیک مل گئی ہے ہمیں خوش ہو گئے آپ، کیونکہ آپ کے لوگوں نے یہاں سے منی لانڈر کر کے ڈالر لے کر جانے ہیں، لیکن آپ ابھی تک سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ اس وقت تک نہیں سمجھیں گے جب تک جو لوگ کرپشن کرتے ہیں ان کو عبرتناک سزائیں نہیں دی جائیں گی، ان کو چوکو چراہوں پر لٹکایا نہیں جائے گا، کیونکہ پاکستان میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، نہ ہی یہ مثال بنانا چاہتے ہیں کوئی۔ کیونکہ ان کے اپنے لوگوں کو ہاتھ پڑے گا، ان کے اپنے گلے پر ہاتھ آئے گا، اس لیے تمام لوگوں کو باعزت بری کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے مجرم تو ساری عوام ہے، یہ تو مجرم ہے ہی نہیں، باقی تو سب پاک صاف ہیں، جو اشرافیہ اوپر بیٹھی ہے وہ پاک صاف ہے، اور مجرم پاکستانی عوام ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔